والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک ایسا دکھ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ہمارا اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا؟ وہ وہاں یعنی آخرت میں ہمارے تحفوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام لازمی کریں۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب نہ صرف ان کی روح کو سکون دیتا ہے بلکہ یہ اولاد کے فرض کا ایک حصہ بھی ہے۔ اسلام میں ایسے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں جن سے آپ اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ 1. دعا اور مغفرت۔ یہ سب سے آسان اور سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں سکھائی گئی یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ 2. صدقہ جاریہ۔ ایسے کام کریں جن کا ثواب انہیں ہمیشہ ملتا رہے۔ پانی کا انتظام، کسی جگہ واٹر کولر لگوا دینا یا کنواں کھدوانا۔ تعلیم، کسی غریب بچے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانا یا دینی کتابیں تقسیم کرنا۔ شجر کری، درخت لگانا جس کے سائے یا پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ مسجد یا مدرسہ، کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ 3. تلاوت قرآن اور ذکر۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ثواب ہدیہ کریں۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ پڑھ کر انہیں بخشنا۔ 4. ان کے رشتہ داروں کا اکرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی وفات کے بعد ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا رویہ رکھنا ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ 5. قرض کی ادائیگی اور قضاء عبادت۔ اگر ان پر کسی کا قرض تھا تو اسے جلد از جلد ادا کریں۔ اگر ان کے کوئی فرض حج یا روزے رہتے ہوں اور آپ میں استطاعت ہو تو ان کی طرف سے ادائیگی کا انتظام کریں۔ ایک ضروری بات، ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص دن یعنی 30واں، 10واں یا 40واں کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ آپ جب بھی جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ والدین کے درجات یعنی رینکس بلند کرنے اور ان کی مغفرت کے لیے قرآن اور احادیث میں بہت پیاری دعائیں ہیں۔ آپ انہیں اپنی ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ 1. بہترین قرآنی دعا۔ یہ دعا اللہ نے خود قرآن میں سکھائی ہے جو ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے مانگنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ 2. مغفرت کی دعا۔ یہ دعا والدین اور پوری امت کی بخشش کے لیے بہت مفید ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور سب مومنوں کو بھی اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ 3. درجات بلند کرنے کی مسنون دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا تو وہ پوچھے گا یہ کیسے ہوا؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تیری اولاد کی تیرے لیے استغفار کی وجہ سے۔ آپ یہ الفاظ کثرت سے کہیں، اللہم اغفر لہم ورحمہم، یعنی اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ کچھ مخصوص صورتیں تلاوت کے لیے۔ علماء اور بزرگوں نے ان صورتوں کی تلاوت کو ایصال ثواب کے لیے بہترین بتایا ہے۔ سورہ یاسین، اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، مرحومین کے لیے اس کی تلاوت بہت فضیلت رکھتی ہے۔ سورہ الملک، یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اسے 3 بار پڑھنا پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ آپ چلتے پھرتے یہ پڑھ کر انہیں ثواب بخش سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مشورہ، ثواب پہنچانے کا سب سے اثردار طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ایک نیک اولاد بن کر دکھائیں۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے یعنی نماز، سچ بولنا، کسی کی مدد کرنا، اس کا ثواب آٹومیٹک آپ کے والدین کو ملتا رہے گا کیونکہ انہوں نے ہی آپ کی تربیت کی تھی۔ اے اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما اور ان کا سایہ پر ہمیشہ سلامت رکھ، ان کی عمر میں برکت دے، انہیں ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھ
اور ان کا دل ہمیشہ اپنی یاد اور خوشی سے آباد رکھ، آمین۔ اے اللہ، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما اور انہیں اپنی رحمت کے سائے نے جگہ عطا فرما، آمین۔ ایک پیاری حدیث نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت ہی سب سے بڑی دعا ہے، اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ جاریہ یعنی خیرات کرنا ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔